السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک سبق آموز واقعہ سماعت فرمائیے۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ لوگوں کے گدھے بیکار میں پکڑ لیتا تھا۔ ظلم پر ظلم یہ کہ غریب جانوروں کو گھاس دانا تو ڈالتا نہ تھا، البتہ ان سے بار برداری کا کام اس قدر لیتا تھا کہ بیچارے ایک روز میں مر جاتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے نکلنے لگا اور کسی جانور کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا۔ ادھر سورج غروب ہو گیا اور رات کی سیاہی نے چاروں طرف ڈیرے ڈال دیے۔ بادشاہ مجبور ہو کر ایک گاؤں میں اتر پڑا۔ وہاں ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ ایک دیہاتی مضبوط اور توانا گدھے کو لٹھ مار مار کر لنگڑا کر رہا ہے۔ بادشاہ کو اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی اور اس نے خشمناک لہجے میں دیہاتی سے کہا کہ تو اس غریب جانور پر کیوں اتنا ظلم ڈھا رہا ہے؟ دیہاتی بادشاہ کو نہیں پہچانتا تھا۔ وہ بگڑ کر بولا، میاں مسافر، اپنی راہ لگ، تجھے کیا معلوم کہ میرے اس کام میں کیا مصلحت ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ نہایت ظالم ہے۔ وہ تندرست اور مضبوط گدھے غریبوں سے چھین لیتا ہے۔ میں اس گدھے کی ٹانگ توڑ رہا ہوں تاکہ بیکار میں نہ پکڑا جائے۔ لنگڑے گدھے کا میرے پاس رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس بوجھ ڈھوتا مر جائے۔ بادشاہ کو دیہاتی کی باتیں سن کر غصہ تو بہت آیا، لیکن مصلحت اسی میں دیکھی کہ چپ رہے۔ صبح ہوئی تو لشکری تلاش کرتے کرتے گاؤں میں آ پہنچے اور ہر طرف بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت کا شور مچ گیا۔ بادشاہ کو رات والا دیہاتی یاد تھا۔ اس نے حکم دیا کہ گستاخ کی گردن مار دی جائے۔ بیچارے نے جان بخشی کے لیے بہت منت سماجت کی، لیکن بادشاہ کا دل نہ پسیجا۔ جب یقین ہو گیا کہ اب جان بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو دلیر ہو کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور گرج کر کہنے لگا، اے بادشاہ، موت تو اپنے وقت پر ضرور آ کر رہتی ہے، لیکن مجھے مار کر تو بدنامی سے نہیں بچ سکتا۔ تیرے علم کا چرچا تو ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر ہے۔ اگر ظالم کو ظالم کہنے کی سزا موت ہے تو پھر ساری رعیت کو مار ڈال۔ اگر تجھے میری باتیں ناگوار گزری ہیں تو انصاف سے کام لے کر ایسی باتوں کا سبب دور کر دے۔ ایک بے گناہ کو قتل کرنے کے بجائے مخلوق خدا کو ستانا چھوڑ دے۔ تمہارے مظالم سے دنیا رات کو نہیں سوتی، معلوم نہیں تجھے نیند کیسے آ جاتی ہے۔ اپنے درباریوں کی تعریف اور خوشامد پر خوش نہ ہو۔ خلق خدا تجھ پر ہر وقت لعنت بھیجتی رہتی ہے، اور مظلوموں کی آہ و فریاد سے ڈر اور ظلم سے باز آ۔ ان تلخ اور سنت کے ساتھ کی گئی باتوں نے بادشاہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اس کا ضمیر بیدار ہو گیا۔ اسی وقت توبہ کر لی اور اس دیہاتی کو نہ صرف عزت کے ساتھ رہا کیا بلکہ اپنے گاؤں کا سردار بنا دیا۔ عزیز ساتھیو، تمہارے ہر کام پر واہ واہ کے ڈونگرے برسانے والے تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ تمہارے خیر خواہ وہ ہیں جو تجھے غلط روی پر ٹوکتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ واقعہ آپ حضرات کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔